بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں. درود پاک پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ آج آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پانی بھی جو ہے وہ اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک پڑھنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کے سامنے ایک ایسا عمل عرض کیا جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا اور دماغ کا بوجھ اتر جائے گا. بہت سے اب آپ کے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، اور جب وہ ملنے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اور کوئی ظاہری مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر وقت دماغ پر بوجھ رہتا ہے، بے سکونی سی رہتی ہے. تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کروں گا جس کو سن کر اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سکون بھی نصیب ہوگا اور ہمارے دماغ کا بوجھ جو ہے وہ بھی اتر جائے گا. واقعہ اب آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص جس کے سر پر دماغ پر بہت بوجھ رہتا تھا، ادویات استعمال کرنے کے بعد، ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد اس کو سکون نہیں ملا، دماغ کا بوجھ نہیں اترا. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بزرگوں کے پاس جاؤں. بزرگوں کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا کہ میں اس مسئلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ ہر وقت میرے دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، بے سکونی سی رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگوں نے فرمایا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، تم ایسا کرو کہ تم صبح میرے پاس آ جانا، ہم ایک سفر پر جائیں گے، راستے میں ہم تمہارا مسئلہ بھی سن لیں گے اور تمہیں اس کا حل بھی بتا دیں گے. اس نے ایسے ہی کیا. وہ شخص گھر واپس آ گیا. اگلے دن صبح اپنے بزرگوں کے پاس دوبارہ گیا. آپ جہاں کہہ رہے تھے وہاں چلتے ہیں. اب یہ دونوں راستے میں نکل پڑے. انہوں نے جب کچھ فاصلہ طے کر لیا تو بزرگوں نے اپنا جو ہے ایک کپڑا کھول کر، جو کہ گٹھری کی شکل میں تھا، وہ کپڑا کھول کر انہوں نے اس شخص کو کہا
کہ اس کے اندر یہ بڑے بڑے 4 پتھر رکھو۔ جب انہوں نے وہ 4 پتھر کپڑے کے اندر رکھ لیے، بزرگوں نے جب اس کی گرہ باندھی، گرہ باندھنے کے بعد اس شخص کو کہا، جو شخص بے سکونی میں تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا، دماغ پر بوجھ تھا، اس کو کہا یہ گٹھری تم اٹھا لو۔ اس شخص نے وہ گٹھری اٹھا لی۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ شخص تھک گیا۔ اس نے بزرگوں سے کہا کہ حضور یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو کیا کروں میں؟ بزرگوں نے کہا اس کو نیچے رکھو اور اس میں سے ایک پتھر نکال دو۔ ایک پتھر نکال کے انہوں نے باہر رکھ دیا، پھر گٹھری کو باندھ لیا اور پھر چل دیے۔ کچھ دیر اور سفر طے کیا، تو جب سفر طے کر لیا تو وہ شخص پھر تھک گیا۔ اس نے بزرگوں سے کہا کہ حضور میں پھر تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، وزن زیادہ ہے۔ بزرگوں نے کہا ایک اور پتھر نکال دو۔ اسی طریقہ کے ساتھ پھر کچھ دیر چلتے رہے۔ جب چل لیے تو کچھ دیر بعد وہ شخص پھر تھک گیا۔ اب 2 پتھر باقی گٹھری میں رہ گئے تھے، تو بزرگوں نے کہا کہ اس میں سے ایک اور پتھر نکال دو، ہلکا ہو جائے گا اور تم بآسانی چل پاؤ گے۔ اس شخص نے ایسا کیا کہ ایک پتھر اور نکال دیا گٹھری میں سے اور گرہ باندھ کر پھر چل دیے۔ پھر کچھ دیر جب چل دیے تو اس کے بعد پھر وہ شخص تھک گیا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، وزن زیادہ ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ جو پتھر آخری ہے اس کو بھی نکال دو۔ جب وہ پتھر نکال دیا تو اس کا جسم ہلکا ہو گیا اور اس کو سکون محسوس ہونے لگ گیا۔ اس نے کہا آپ نے میرا یہ وزن تو کم کر دیا، اب میرے دماغ کا بوجھ بھی اتار دیں۔ اس کا بھی حل بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو میں ہر وقت بے سکونی میں رہتا ہوں، دماغ پر بوجھ رہتا ہے، تو اس بوجھ کو بھی اتار دیں۔ آپ نے میرا جسمانی وزن تو اتار دیا، اب میرا جسم جو ہے وہ سکون میں ہے اور ہلکا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آپ میرا دماغ کا بوجھ بھی اتار دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طریقہ سے تم نے یہ 4 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تم سے چلا نہیں جا رہا تھا اور یہ بوجھ تھا تمہارے اوپر، اسی طریقہ سے تم نے اپنے دماغ کے اوپر 4 بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے دماغ پر بوجھ ہے۔ تم ان 4 پتھروں کو اتار دو، تمہارا بوجھ اتر جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور میرے سر پر تو ایک پتھر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پتھر ہیں تمہارے سر پہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے پتھر ہیں، اور جن کو تم اتارو گے تو تمہارے دماغ کا بھاری پن جو ہے وہ اتر جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلا پتھر جو ہے وہ حسد کا ہے، بغض کا ہے، جو تم نے اپنے سر پر باندھا ہوا ہے۔ حسد کا اور بغض کا تم اپنے دماغ پر بوجھ رکھتے ہو، جس کی وجہ سے تم سکون میں نہیں رہتے۔ تو پہلا پتھر جو ہے حسد اور بغض کا، تم اس کو اتار دو، سکون میں آ جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں نعمت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اور اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو اللہ پاک اسے بھی چھین لے، یا ہم فلاں فلاں باتیں اس پر جملے کستے ہیں، اور یہ ایک حسد ہے جو کہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس پتھر کو ہمیں اپنے سر سے اتار دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پتھر کو اتارنے کی برکت سے ہمارے دماغ کا بوجھ اتر جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اب دوسرا پتھر جو ہے وہ ہے لالچ، خواہشات کا، جو تم نے اپنے سر پر باندھا ہوا ہے۔ بے شمار تمہاری خواہشات ہے، لالچ ہے۔ یہ لالچ اور خواہشات تمہارے دماغ پر بھاری ہیں، یہ بوجھ ہے۔ یہ بوجھ جب تم اتار دو گے، دماغ کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جو بے شمار ہماری خواہشات ہیں، ہمارے مالی حالات اتنے ہیں نہیں، ہماری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی، اور ہماری خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھاری رہتا ہے۔ تو ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے دوسرا پتھر لالچ اور خواہشات کا۔ اب بزرگوں نے فرمایا تیسرا پتھر جو ہے وہ تمہارے دماغ پر نفرت کا ہے، جو تم نے اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، اور تمام جن لوگوں کو تم جانتے ہو، ان کی نفرت کا پتھر جو تم نے سر پہ باندھا ہوا ہے۔ نفرت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی بڑی وجہ ہی نہیں ہے، کسی نے کوئی قتل کیا ہے تمہارا، نہ کسی نے تمہیں
تمہاری جائیداد چھین لی ہے، نہ کچھ اور کوئی بڑا نقصان تمہیں پہنچایا ہے، تو پھر نفرت کس بات کی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تم نے اپنے دماغ میں نفرتیں پیدا کر لی ہیں، جس کا وزن تمہارے دماغ پر ہے۔ ان نفرتوں کا پتھر اپنے دماغ سے اتار دو، انشاءاللہ عزوجل تمہارے دماغ کا وزن جو ہے، بوجھ جو ہے، وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور چوتھا پتھر، جس طریقے سے تم نے چوتھا پتھر اپنے جسم سے اتارا، تمہارے جسم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اگر یہ تم چوتھا پتھر اتار دو گے تو انشاءاللہ عزوجل تمہارے دماغ کا بھی جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ چوتھا پتھر انہوں نے فرمایا لوگوں کو معاف نہ کرنے کا پتھر، یعنی تم نے ہر ایک کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، ذہن میں ہی، دل و دماغ میں تم نے اس کو اپنا دشمن جان لیا ہے، تم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جس کی وجہ سے وہ وزن جو ہے وہ تمہارے دماغ کے اوپر ہے۔ تو اس پتھر کو بھی اتار دو، لہٰذا تمہارا دماغ جو ہے اس سے وزن اتر جائے گا اور تمہاری بے سکونی دور ہو جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دماغ پر جو وزن ہے وہ ہماری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرض واجب کیے ہیں، ہم ان فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ناشکری اور نافرمانی ہم اس پاک ذات کی کریں گے تو کس طرح ہمیں سکون نصیب ہوگا، کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے دماغ کا وزن کم ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہ کریں، اور تمام فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور بے سکونی بھی دور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات جو ہم نے اس واقعے سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دماغ پر بغض کا، حسد کا، لالچ کا، خواہشات کا، نفرتوں کا، لوگوں کو معاف نہ کرنے کا پتھر ہے، یہ باتیں ہم نے دماغ میں بٹھا لی ہیں، دل میں بٹھا لی ہیں، تو ہم نے ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے رہا، لوگوں کو ساری باتوں کو چھوڑتے رہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ہمیں سکون بھی نصیب ہوگا اور دماغ کا بوجھ بھی جو ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس سے ہمیں سبق جو ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اوراد و وظائف حاصل کرنے کے لیے، واقعات سننے کے لیے اور روحانی علاج کے لیے، استخارہ کروانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور جو احباب استخارہ کروانا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔